پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ بالکل آسان نہیں. صرف یہ جو درمیان میں بیٹھے ہیں چند چمبل، یہ گدھے کے گدھے آڑ بنے ہوئے، ورنہ ہمارا قرارداد مقاصد ہے، اس میں اسلامی نظام کا ڈھانچہ موجود ہے. آئین پاکستان ہے، پاکستان کے آئین میں اور اسلامی کونسل میں، وہاں تو اسلامی کونسل مولویوں کے ذمہ انہوں نے تکمیل لگائی، اس میں 90% کام ہو چکا ہے اس پر، آئین پر. اور یہ طے شدہ ہے کہ پاکستان کا آئین کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق. لیکن آگے ابھی جو کام نہیں ہوا تو یہ ایسے سنڈے مولوی جو حکمرانوں کے ساتھ لگے یہ ہونے نہیں دیتے. ورنہ اصولاً آئیناً پاکستان میں نفاذ اسلام سے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی اگر تدریجاً اس کو لیا جائے. ووٹ شوٹ نہیں ہے، وہاں جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے. آئین پاکستان 73 کے آئین میں بھی یہ بات درج ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف. اب ضرورت اس بات کی ہے ان سب قوانین کو چیلنج کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں. میرا تو یہ خیال ہے سب کو چیلنج، کم از کم یا وہ آئین سے غداری خود کرے. اب ہم کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، نظام طاغوت پہ رد کرتے ہیں تو فوراً ایکشن کیا ہوتا ہے، یہ پاکستان کے باغی ہے. حالانکہ پاکستان کا باغی وہ ہے جو آئین پاکستان کا غدار ہے. پاکستان کا باغی وہ ہے جو خود قابض بن کے پاکستان کے مقصد، حصول مقصد کا بھی دشمن ہے اور صرف اپنی تجوریاں بھر رہا ہے، اور جو اصل آئین ہے اس کو آنے ہی نہیں دیتا. تو وہ غدار اور باغی ہے جو علماء ربانی جین ہیں، پاکستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں. اور ہم اس لیے احتجاج کرتے ہیں کہ یہ ظالم، یہ غاصب جو موجودہ حکمران طبقہ ہے، یہ اصل میں انگریز کے پٹھو اور پاکستان کے یہ غدار یہ قابض ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اسلام سے بھی غداری کی ہے اور آئین پاکستان سے بھی غداری کی ہے. بات سمجھ گئے میری؟ ہاں، تو آپ یہ سمجھیں یہ طبقہ غدار ہے، یہ جو حکمران طبقہ ہے. باقی الحمدللہ ہماری فوج وہ بھی 90%، 90 نہیں تو کم از کم 80% وہ اسی اسلام کی حامی فوج ہے، اور ان کی تربیت جہاد پہ کی جاتی ہے، جہاد ہی سکھایا جاتا ہے. تو اس میں بعض ہمارے ساتھی بڑے غلط فتوے لگاتے ہیں فوج پر اور عمومی فتوے لگاتے ہیں. ہم ان کے قطعاً قائل نہیں اور نہ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اقامت توحید کی دعوت عام کرنی چاہیے، اور یہ دعوت عام ہو تو اللہ کے فضل سے فوج بھی ہمارے ساتھ ہے، عوام بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ اس کے غدار چند ملحد بے ایمان ہیں جو کرسی اقتدار پہ بیٹھے اور طاغوت کی غلامی کر رہے ہیں. ہماری فوج بھی غلط نہیں، ہماری عوام بھی غلط نہیں. عوام کو بتلایا نہیں گیا اور فوج کو بھی یہ دعوت نہیں دی گئی، اس لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے. اصل میں جو طاغوتی کارندے ہیں وہ چند لوگ، کہیں 360 بت تھے، وہ کبھی ادھر پھر رہے ہیں کبھی ادھر، جو خالص انگریز کے غلام ہیں. تو بہرحال پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پاکستان کے اہداف اس پر اگر دیکھو، اگر کہیں کفر کا غلبہ ہو جائے تو صحیح جگہ تو غلط نہیں ہو سکتی. پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل ہوا وہ اسلام کا نفاذ تھا، اور یہ واحد ملک ہے اور واحد خطہ ارض ہے جو خالص دین اسلام اور دین توحید کے لیے حاصل کیا گیا، دین کے نام پہ حاصل کیا گیا. تو یہ ہمیں اپنے گھروں، اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ عزیز ہے. لیکن
علاج جو کرنا چاہیے نا، زکام لگ گیا تو زکام کا علاج کرنا چاہیے، ناک نہیں کٹانی چاہیے۔ بعض لوگ پاکستان کے جو غدار ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، اور اصل غدار وہ ہے جو کتاب و سنت کا قانون کا نفاذ نہیں چاہتے، اور قرآن و سنت کے قانون کو نافذ کرنے سے آہر بنا ہے طبقہ، یہ اصل ملک کا باغی ہے اور اصل مسلمانوں کا بھی غدار ہے، اور اسلام کا اور پاکستان کا بھی وہی غدار۔ اور جو آدمی یہ آواز لگا رہا ہے کہ ملک میں کتاب و سنت کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اس کی دعوت دے رہا ہے، وہ پاکستان کا بھی وفادار ہے، اسلام کا بھی اور کتاب و سنت کا بھی، اور وہی مقصد پاکستان جو حاصل کیا گیا تھا اسی منہج پہ کام کر رہا ہے۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔